میں سلالہ سے 500 سونے کی اینٹیں گاڑی میں لوڈ کر کے تبریز سے ہوتا ہوا مسقط جا رہا تھا۔ بڑا طویل راستہ تھا۔ راستے میں نجوہ کی چیک پوسٹ پڑتی تھی۔ پولیس ملازمین نے دوسری گاڑیوں کی طرح مجھے بھی گاڑی لائن میں لگانے کا اشارہ کیا۔ چیک پوسٹ پر گرمی بہت زیادہ تھی کہ دل کو ایک وحشت سی ہونے لگی۔ مجھے ویسے بھی گرمی زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ میں ایئر کنڈیشن گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ مجھے اس چیک پوسٹ پر پولیس سے حسب معمول کوئی خوف یا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب میری گاڑی چیک کرانے کی باری آئی تو میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ پولیس ملازمین کو چیک کروانے کے لیے کھول دیا۔ ہر جگہ سونے کی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ سونے کی چمک سے آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ ایک پولیس ملازم نے ٹارچ سے ڈگی چیک کی۔ پولیس انسپکٹر نے مجھ سے گولڈ کی رسید طلب کی جو کہ میں نے پیش کر دی۔ اس نے رسید پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد سونے کے بیوپاری اور میرے مالک کو فون کر کے کچھ ضروری معلومات حاصل کی اور مجھے کلیئر کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کارروائی کے دوران میرا رات کا کھانا لیٹ ہو گیا۔ ویسے بھی اکیلے میرے گلے سے کھانا نہیں اترتا تھا۔ ہاں، اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو ایک کی جگہ 2 روٹیاں بھی کھا لیتا ہوں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں طویل صحرائی راستوں کے سفر کے دوران راستے میں ایک یا چند افراد کو بیٹھے دیکھ کر گاڑی روک لیتا ہوں تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ بھی لگ جائے اور ساتھ کھانا بھی کھا لیا جائے، کیونکہ میرا کام اسی طرح کا تھا۔ لمبے سفر کے باعث کھانے میں دیر سویر ہو ہی جاتی تھی۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ بھوک مجھے بہت زیادہ ستا رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا چاہیے، لہٰذا میں راستے میں کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کر رہا تھا جہاں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ دن بھر صحرا کی لو سے گاڑی بہت گرم ہو چکی تھی۔ چیک پوسٹ سے چلتے ہوئے 60-70 کلومیٹر دور سڑک کے دائیں طرف کچھ فاصلے پر مجھے لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ان روشنی کے پاس ہی 2-3 جگہ پر آگ کے علاوہ بھی روشن تھے۔ میں نے سوچا یہاں مقامی لوگ کوئی جشن یا پکنک منا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے ان کے ہاں کسی بچے کی کوئی ولادت ہوئی ہو یا کوئی شادی یا کوئی رسم عقیقہ۔ ان کے پاس چلنا چاہیے کیونکہ عربی لوگ اپنی خوشیوں میں دوسروں کے شامل ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نے گاڑی آہستہ کر کے سڑک کنارے پارک کر دی اور نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ صحرائی ٹھنڈی ہوا کی جھونکے میرے جسم سے ٹکرائے جس سے مجھے اپنے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ پھر میں ان روشنی کی طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کھجور کے درختوں کے نیچے نخلستان میں چند لوگ دائرہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے اور کھڑے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر دائرے والے لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور مجھ سے باری باری مصافحہ کرنے لگے۔ ان سے سلام دعا کرتے ہوئے میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے ایک پتیلے کے نیچے عجیب سے انداز میں آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے کوئی خصوصی منتر پھونک رہے ہوں۔ انہی کے پاس ایک شخص مجسمے کی طرح بیٹھا تھا، دوسرے کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ دائرے والے لوگوں میں سے ایک میرے گلے لگ کر کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ تم نے خوشبو تو نہیں لگائی؟ اس نے بھی مدھم آواز میں پوچھا۔ نہیں نہیں، میں نے کہا۔ میرا جواب سن کر وہ دوبارہ دری پر بیٹھ گیا۔ ان کی صورتوں پر خوبصورتی برائے نام بھی نہ تھی، کوئی واجبی سا چہرہ بھی نہ تھا۔ اجڑے ہوئے سر، بڑی نامراد اور بدحال شکلیں تھیں، جیسے انتہائی غربت کی حالت میں خوراک کی کمی سے زیادہ بیمار رہنے سے منہ بگڑ جاتے ہیں اور جسم بے انتہا لاغر ہو جاتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے تھے جیسے ظلم روکنے کی فریادیں کر رہے ہوں یا اپنی بدقسمتی کا اعلان کر رہے ہوں۔ ان کی گردنیں خم تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے راولپنڈی گلاس فیکٹری کے پاس کوڑیوں کا اسپتال یاد آ گیا، جہاں کوڑی لوگ انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں بیٹھے تندرست لوگوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے دماغ میں ان لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب سوالات ابھرنے لگے۔ میں سمجھا شاید یہ کسی کوڑی مرض یا کسی انجانی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہیں۔ اچانک میرے قریب کھڑے ایک شخص نے پوچھا، صدیق کیا سوچ رہے ہو؟ عرب میں صدیق دوست کو کہتے ہیں۔ میں نے اضطرابی کیفیت میں پوچھا، آپ کون لوگ ہیں جو دنیا سے کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے مسکرا کر ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا مگر میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا بے رس قہقہہ سن کر مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اس کا ہاتھ راشا کے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس تمام ماحول کے ارد گرد بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ پھر اس شخص نے بڑی چاہت سے دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹھو صدیق، کیسے آئے ہو؟ میں اس کی دعوت پر ان کے درمیان شانت ہو کر بیٹھ گیا اور جواب دیا، گزر رہا تھا، پردیسی ہوں، مسقط جا رہا تھا، ادھر روشنیاں دیکھ کر رک گیا ہوں، سوچا آپ کوئی جشن منا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں، اسی بہانے تھوڑا سا آرام بھی کر لوں گا۔ میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور کھانا کھاؤ اور آرام بھی کرو، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے بڑے ہی پیار سے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ جو مل جائے وہی کھا لوں گا، میرے پاس اپنا کھانا بھی ہے، میں نے کہا۔ اپنے کھانے کو رہنے دو، آج ہمارا کھانا کھاؤ، ہم نے بڑا لذیذ کھانا تیار کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس شخص نے پاس بیٹھے دوسرے شخص کو اشارے سے کہا، اس کے لیے کھانا لاؤ۔ اچھا، ایک اور بے وقار چہرے والے شخص نے بڑی دلخراش آواز میں جواب دیا۔ میں اس شخص کو دیکھنے لگا جو کھانا لینے گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے چند برتنوں سے ڈھکنے اٹھا کر کھانا ایک بڑی پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ کو لا کر میرے حوالے کر کے کہا، اور بھی لے لینا۔ میں نے پلیٹ پکڑتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کھانا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کھا لوں، کیونکہ گاڑی میں اے سی ہے، اس میں کولڈ ڈرنکس اور کچھ اور کھانے کا سامان بھی موجود ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسا تم مناسب سمجھو، اس نے جواب دیا۔ میں پلیٹ پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کی جانب بڑھنے لگا کہ اس شخص نے آواز دے کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ میں رک گیا تو اس شخص نے کھانا دینے والے شخص سے کہا، اس کو کھانا ڈھانپ کر دو، ریت اڑ رہی ہے، کھانا خراب ہو جائے گا۔ کھانا دینے والے شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک دوسری پلیٹ قریب سے اٹھا کر میرے حوالے کی۔ میں نے کھانا ڈھانپ لیا اور دل ہی دل میں ان کی مہمان نوازی پر بہت خوش ہوا کہ دیکھو، چہرے بے شک بگڑے ہوئے ہیں مگر دل کے کتنے اچھے اور با اخلاق ہیں۔ میرے پاس آنے پر احترام سے کھڑے بھی ہوئے، سلام و دعا بھی کی اور مجھے کھانا دے کر میری خدمت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی مشکلیں دور کر دے۔ یہی کچھ سوچتا ہوا میں گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کر کھانا پچھلی سیٹ پر رکھا، برف کی پیٹی سے کولڈ ڈرنکس، جوس وغیرہ نکال کر کھانے کے پاس رکھے، گاڑی سٹارٹ کر کے اے سی آن کیا اور آرام سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جو ہی میں نے کھانے کی ٹرے سے اوپر والی ٹرے ہٹائی، انجانی اور عجیب سی بدبو کے بھبکے جو پہلے میں نے کبھی نہیں سونگھے تھے میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائے۔ کھانے کی طرف دیکھا تو پلیٹ میں کھانے کی جگہ غلاظت بھری تھی۔ غلاظت دیکھ کر اور بدبو سونگھ کر میرے گلے سے ایک کراہیت بھری آواز نکلی، جس سے میرے جسم میں ایک جھرجھری سی پیدا ہوئی اور بھوک اڑ گئی۔ ایسا کھانا زبردستی بھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ کھانے کی حالت دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آیا کہ ان لوگوں نے مجھے کیا سمجھ کر میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کھانے کی جگہ غلاظت دے دی ہے، یہ تو خارجیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کر کے میری تذلیل کی ہے۔ میں ذرا ان کو پوچھتا ہوں کہ تم کیسے بے حس لوگ ہو، اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ کیونکہ پلیٹ میں پڑی ہوئی غلاظت سے ان کی بے حسی اور بے مروتی آیا تھی۔ میں مایوسی کے حصار میں الجھا ہوا گاڑی سے نیچے اتر کر اس جانب چل پڑا جس جگہ وہ روشنی میں بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ میں سیخ پا ہو گیا تھا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ لائٹیں بند ہو چکی ہیں اور روشنی برائے نام بھی نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا، ہو سکتا ہے جنریٹر خراب ہو گیا ہو اور لائٹیں بند ہو گئی ہوں۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کر اس جگہ کو دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی، مگر حیرت انگیز طور پر کچھ نہ ملا۔ سب کچھ ایسے غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے آوازیں دینا شروع کر دیں، صدیق صدیق کوئی ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی کوئی میرے پاس آیا۔ میں عجیب الجھن میں پھنس گیا تھا کہ یا الہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو یہاں میلہ لگا ہوا تھا، ابھی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ یا میں ہوش میں نہیں ہوں، کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ مگر اب میں ہڈیوں کے جلنے کی بو محسوس کرنے لگا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک شخص نے مجھے سونگھ کر پوچھا تھا، تم نے خوشبو تو نہیں لگائی؟ فوراً مجھے یاد آ گیا، غیر مسلم جنات خوشبو سے بھاگتے ہیں اور مسلمان جنات گندگی سے، لہٰذا خوشبو، غلاظت، بو اور اچانک روشنی کے غائب ہو جانے میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میرے ذہن میں ایک مبہم سا سوال ابھرا، کہیں یہ جنات کا بسیرا نہ ہو؟ یہ خیال آتے ہی میرے پسینے چھوٹنے لگے اور جسم تھر تھر کانپنے لگا، جیسے کوئی اچانک بھوتوں کو دیکھ کر ڈر جائے۔ اچانک میری نظر اسی پلیٹ پر پڑی تو وہ ایک طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور بزرگوں کے قول کے مطابق ایسی صورتحال میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، لہٰذا میں نے پریشانی سے بچنے کے لیے فوراً گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اچانک میرے ارد گرد کہہ کہوں کی بے ہنگم آوازیں بلند ہوئیں، جیسے بربادی کے وقت مسخرے ہنستے ہیں۔ جنات میرا نام لے کر پکارنے لگے، رک جاؤ چاند، رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ ریت کے غبار نے میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ میں پوری قوت سے گاڑی کی جانب بھاگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے ہواؤں کے چکر چل رہے ہیں اور جنات میرے پیچھے گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑ رہے ہیں اور اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ریگستانی ریت بار بار میرے گرد حصار قائم کر رہی تھی۔ میں ہر بار اس حصار کو توڑ رہا تھا اور جلدی سے راستہ طے کر کے گاڑی کے اندر پہنچنا چاہتا تھا،
گاڑی اسٹارٹ تھی، مجھے صرف دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ کر بھگانا تھا، مگر ہر طرف گڑ گڑ کی آوازوں کی گونج تھی اور ریت کا سمندر میرے گھیراؤ کیے ہوئے تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے بار بار ریت پھسل رہی تھی، کہکہوں اور چیخوں کی لمبی گونجیں اور دل کو کاٹنے والا بے ہنگم شور تھا۔ میں بوجھل قدموں سے شدت سے بھاگتا جا رہا تھا، بھاگتے بھاگتے میرے سینے اور پسلیوں میں درد ہونے لگا۔ جنات نے شکلیں بدل بدل کر میرے دائیں بائیں شیطانی حرکتیں شروع کر دیں۔ انہوں نے مجھے ایک دوسرے کی طرف اچھالنا شروع کر دیا، کبھی وہ مجھے نیچے گراتے، کبھی ایک دوسرے کی طرف اچھالتے، کبھی میں خلا میں پہنچ جاتا، کبھی مجھے ہوا میں معلق کر دیتے۔ کافی دیر تک ان کی یہ دینگا مشتی چلتی رہی۔ اچانک انہوں نے مجھے ریت پر الٹا لٹا دیا اور نہ نظر آنے والی کوئی بھاری چیز میرے اوپر رکھ دی۔ کبھی محسوس ہوتا میرے اوپر کوئی جن بیٹھا ہوا ہے جو کبھی کبھار ہلتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں عجیب اذیت میں مبتلا تھا، ایک عجیب تسلیم ہوش ربا تھا۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، مگر میرے لیے اپنی جگہ سے ہلنا مشکل تھا۔ زندہ رہنے کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں خود کو لمحہ بلمحہ موت کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ آستائی معنوں میں مجھے دنیا میں اپنی حیثیت اور اوقات کا اندازہ ہو گیا۔ اگر چند لمحے اور اسی طرح گزرتے تو میری ناک اور چہرے کا ریت میں غرق ہو جانا یقینی تھا۔ فجر کے قریب مجھے کسی گاڑی کی آواز آئی اور ساتھ ہی اپنے قریب تلاوت کی آواز آنی شروع ہوئی۔ ایک شخص جس نے سر پر عمامہ باندھ رکھا تھا اور سفید عبایا پہنا ہوا تھا، اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، گھبراؤ نہیں، میں انسان ہوں اور ایک عامل ہوں، تمہاری گاڑی بنانے میں کھڑی دیکھ کر آیا ہوں، شاید کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ جان کر میرے دل میں زندہ رہنے کا ایک حسین احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس آنے والا جنات میں سے نہیں بلکہ انسانوں میں سے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ہل نہیں سکتا، میرے اوپر بہت بوجھ ہے۔ اس نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کرتا رہا مجھے اپنے اوپر سے بوجھ اترتا محسوس ہونے لگا۔ تو اس نے کہا، جلدی نکلو بس یہاں سے۔ تو میں نے کہا، میری گاڑی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا، بے وقوف، یہ جنات کا علاقہ ہے جو بہلا کے نام سے مشہور ہے، اس جگہ کوئی نہیں رکتا اور گاڑیاں بھی تیزی سے گزرتی ہیں، اب جلدی سے میری گاڑی میں بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ کسی اور آفت میں پھنس جاؤ، گاڑی بعد میں بھی آ جائے گی۔ میں نے کہا، میں تیزی سے عامل کی گاڑی میں کی جانب بڑھنے لگا۔ عامل بھی تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تب بھی ہمیں پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، رک جاؤ جان، رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ آوازیں عامل نے بھی سنی، لیکن ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور تیزی سے اس علاقے سے نکلتے چلے گئے۔